ہماری تو یہ فیلڈ ہے, ہم تو اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے یہ ایک ڈیزیز ہے, لیکن کچھ لوگ جو ہمارے پاس آتے ہیں یا تو وہ ڈینائل میں ہوتے ہیں, وہ اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے کہ ڈرگ ایڈکشن جو ہے وہ ان کی جو لائف ہے اس میں کیا ڈیمیجز کاز کر رہی ہے, اور سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اس چیز کو یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اٹس اے ہیبٹ, یہ ہماری عادت ہے, ہم آن اینڈ آف کر لیتے ہیں, نشہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. تو کیا یہ آپ ہماری آڈینس کو بتائیں کہ یہ عادت ہے یا بیماری ہے؟ یہ عادت ہے تو یہ کیسے ہے, اور یہ کب بیماری میں ڈیزیز میں کنورٹ ہوتی ہے؟ مس ہنا, ایک جو میجر پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کے اندر وہ یہ ہے کہ ہم بہت لیٹ جا کر کسی بھی بیماری کو ایکسیپٹ کرتے ہیں, کوئی بھی پرابلم ہو جائے. بالکل. تو جب ہمارا جو ایکسیپٹنس یا رسپانس ٹائم ہوتا ہے وہ بہت لیٹ ہوتا ہے. تو آپ دیکھ لیں ماضی قریب میں پوری دنیا کے اندر ایک بیماری گزری ہے جسے کرونا کہتے تھے. بالکل. تو کووڈ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے لوگوں کو سالوں لگے کہ یہ ایک بیماری ہے. ماہرین ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے ڈاکٹرز, سوشل ورکرز, پولیٹیشنز, انتظامیہ, ہر بندے نے پبلک کو, پوری دنیا کی پبلک کو ایجوکیٹ کرنے کی کوشش کی کہ کرونا ایک بیماری ہے اور یہ اس کی احتیاطی تدابیر سے آپ اس کا استعمال کریں. جیسے ایک سمپل سادہ سی بات تھی کہ ماسک کا استعمال کریں. بالکل. اور لوگوں سے ڈسٹینس رکھ لیں. اب آپ خود دیکھ لیں, آپ بھی سچویشن سے گزری ہوں گی اور گزری ہیں, بہت قریب ہمارا یہ کووڈ گزرا ماضی قریب میں, کہ ہم نے کتنا ماسک کا استعمال کیا, ہم نے کتنا سوشل اپنے آپ کو ڈسٹینس مینٹین کیا, یا ہم نے اس کو SOPs کو کتنا فالو کیا. ایک اور ہم نے کیا کووڈ کو بیماری ایکسیپٹ کیا؟ نہیں کیا. بہت بعد میں جا کے, یعنی کہ اس کے تیسرے سال کے اندر جا کر لوگوں نے ویکسین کی طرف اور اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف موٹیویٹ ہوئے. پہلے تو کہتے تھے کہ یہ ہے ہی کوئی بیماری کوئی نہیں ہے, یہ ویسے ایک دوسرے لوگوں کا ایک ایجنڈا ہے, دوسرے لوگوں کی ایک پھیلائی ہوئی بات ہے, کوئی بیماری شماری نہیں ہے یہ. تو ہمارا جو رسپانس ہے کسی بھی بیماری کو لے کر وہ بہت کم ہے ایکسیپٹنس کا, ہم قبول ہی نہیں کرتے. اسی کی ایک وجہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد پاکستان کے اندر نشے کا استعمال کر رہی ہے. لاکھوں کی تعداد ہے یہ کوئی ہزاروں میں نہیں ہے. بالکل. لاکھوں کی تعداد ہے. کوئی 60-70 لاکھ لوگ نشے کا استعمال کر رہے تھے پاکستان میں 2013 کی رپورٹ کے مطابق. اب 10-12 سال مزید گزر چکے ہیں, تو کتنے زیادہ لوگ ہوں گے؟ کروڑ سے اوپر ہی ہوں گے. بالکل. اگر سروے کیا جائے, اگر اس کو چیک کیا جائے, تو یہ لاکھوں کروڑوں کی پاکستان کے اندر تعداد ہے جو لوگ نشے کا استعمال کرتے ہیں یا ذہنی مسئلے کے اندر مبتلا ہیں یا ذہنی مرض کے اندر مبتلا ہیں. جیسے کہ ڈائبٹیز کو اگر دیکھ لیں, ایک فزیکل ڈیزیز ہے, تو پاکستان اس کا پہلا نمبر کا پوری دنیا میں ہے شوگر کی وجہ سے. تو ہم نے کتنا اس کو ایکسیپٹ کیا؟ یہ ہمارا پوری نیشن کا پرابلم ہے کہ ہم ڈینائل میں رہنا پسند کرتے ہیں, ہم ایکسیپٹ ہی نہیں اس کو کرتے. خود فریبی میں رہتے ہیں, خود فریبی میں رہتے ہیں, معجزے کے انتظار میں رہتے ہیں کہ رات کو ہم آنکھیں بند کر کے سوئیں گے, صبح اٹھ کر دیکھیں گے بچہ ہمارا ڈرگس کا استعمال نہیں کر رہا ہوگا اور موٹا تازہ ہٹا کٹا کیا ہوا ہوگا اور وہ ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوگا. کسی چمتکار کا انتظار ہم کرتے ہیں, یا ہم اس کی قسموں وعدوں پہ بھی ہوتے ہیں کہ آج نہیں کروں گا, کل چھوڑ دوں گا. تو اب یہ لاکھوں کی تعداد ہے اور ٹریٹمنٹ کے اندر 1% سے بھی کم لوگ آتے ہیں. ایک طرف اگر فار ایگزامپل اگر 100 لوگ نشے کا استعمال کر رہے ہیں تو 1%, 1 یا 2 بندے ٹریٹمنٹ کی طرف آئیں گے. 98%, 99% لوگ ٹریٹمنٹ کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں. کیوں نہیں جاتے؟ اس کی ایک وجوہات ہیں, فیملی کے اینڈ کے اوپر بھی اور پیشنٹ کے اینڈ پہ بھی. تو جو آپ کا کوسچن تھا کہ پیشنٹ ایکسیپٹ نہیں کرتا, اس کی ایک یہ بڑی وجہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ پیشنٹ مانتا ہی نہیں ہے, قبول ہی نہیں کرتا کہ یہ بیماری ہے. یہ تو میں کبھی کبھار کرتا ہوں, میں تو فن کے لیے کرتا ہوں, میں تو کول رہنے کے لیے کرتا ہوں, میں تو مزے کے لیے کرتا ہوں. کیونکہ ڈرگس کے ساتھ مزہ جڑا ہے, بالکل, ڈرگس کے ساتھ فن جڑا ہے, ڈرگس کے ساتھ انجوائمنٹ جڑی ہے, اور اس کو انجوائمنٹ ملتی بھی ہے, اس کو خوشی وہ ملتی بھی ہے, جو اس کے ریکوائرڈ ڈیزائر ہیں وہ اس کو مل رہی ہوتی ہے, لیکن وہ ایک اسپیسیفک ٹائم کے لیے بیماری تک پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزیں اس کو یہ مل رہی ہوتی ہے. تو ایک بڑی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ڈینائل میں رہنے کی, کہ مجھے فن ہے, میری خوشی ہے, تو میں مانتا ہی نہیں ہوں ڈرگس کی طرف جانا. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ ڈرگس کا استعمال کرتا رہتا ہے, اور اب ٹالرنس لیول اس کی باڈی کے اندر بڑھتا جائے گا, اس کا لاس آف کنٹرول ہو رہا ہوگا,
اس کا ہر وقت نشہ کرنے کا دل کرے گا, ہر جگہ نشہ کرنے کا اس کا دل کرے گا. وہ یہ اس کو یہ خیال آئے گا, اس کو یہ لگے گا کہ میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے نشہ کروں, کیونکہ اس کا ٹائم, پلیس اور کوانٹٹی کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کی باڈی جو ہے نا وہ ڈرگس کے اوپر مکمل طور پر ڈپینڈنٹ رہے گی, چاہے وہ فزیکل ڈپینڈنسی ہو یا ایموشنل ڈپینڈنسی ہو یا اس کی سائیکولوجیکل ڈپینڈنسی ہو, وہ ڈپینڈنسی بڑھتی جائے گی. اور دوسرا جو ایڈکشن ہے یہ ایک کرونک ڈیزیز ہے, یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے. اب یہ بڑھنے والی بیماری ہے اور رہنے والی بیماری ہے. اب ایک دفعہ کوئی پیشنٹ نشے کا عادی بن چکا تو اس نے ساری زندگی وہ نشے کا پیشنٹ ہی رہے گا. وہ اب اس نے اپنی بیماری کو مینیج کرنا سیکھنا ہے, اس کی مینجمنٹ سیکھنی ہے, ڈرگ سے دور رہنا ہے. اب یہ پروگریسو بھی ہے, بڑھنے والی بھی ہے, اب بیماری بڑھتی رہتی ہے, نشہ بھی بڑھتا رہتا ہے, بیماری بھی بڑھتی رہتی ہے, اور اس سٹیج تک پہنچ جاتے ہیں کہ اب ان کی زندگی بالکل تباہ ہو جاتی ہے, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی, فائنینشلی بھی, ریلیشن شپ بھی ہے, ہر چیز اس کی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. پھر فیملی اس کو لے کر پہنچتی ہے کسی بھی ٹریٹمنٹ سینٹر کے اندر, اور پیشنٹ کا یہ ورژن یہ تھا یہ میری عادت ہے. اب اچھا, عادت کا اور بیماری کا اور عادت کا اور علت کا بڑا سادہ سا فارمولہ ہے. کوئی بھی ایسا کام جس کی وجہ سے آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اوپر پازیٹیو افیکٹ آئے تو وہ ہماری عادت ہے. جیسے واک کرنے سے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ ہماری صحت ٹھیک ہوگی, تو یہ ہماری ایک عادت ہے. بالکل. بک پڑھنے سے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی بلکہ ہماری مینٹل ہیلتھ بہتر ہوگی, تو یہ ایک ہماری عادت ہے. ہیلدی فوڈ کھانے سے ہماری صحت خراب نہیں ہوگی, ہماری صحت کے اندر جو ہے نا کوئی بہتری آئے گی, فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی, ہیلدی فوڈ کھانے سے. تو کوئی بھی ایسا کام جو آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر پازیٹیو افیکٹ لے کر آئے, اس کا پازیٹیو رول ہو, تو وہ آپ کی عادت ہے. لیکن کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ کی باڈی کے اوپر, آپ کی مینٹل ہیلتھ کے اوپر نیگیٹو افیکٹ آ رہا ہو, تو وہ علت ہے, وہ بیماری ہے, وہ ایڈکشن ہے. بالکل, کیونکہ وہ آپ کو ڈسفنکشنل کر رہی ہوتی ہے, وہ آپ کی زندگی کو تباہ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ جنک فوڈ کھاتے رہیں گے, ہے تو فوڈ ہی, لیکن جنک فوڈ بار بار کھانا, ڈرنک کا استعمال بار بار کرنا, یہ آپ کی باڈی کے اوپر کوئی پازیٹیو رول اس کا نہیں ہوگا, نیگیٹو امپیکٹ آئے گا, بیماری بڑھے گی, آپ موٹے ہوتے چلے جائیں گے, آپ شوگر کے مریض بنتے جائیں گے, تو آپ کی باڈی کیا ہو رہی ہے, ڈیمیج ہو رہی ہے. تو کوئی بھی ایسا کام جو کریں گے آپ, اور اس کی آپ کی فزیکل ہیلتھ کے اندر, آپ کی مینٹل ہیلتھ میں, آپ کی ایموشنل ہیلتھ میں, آپ کی سوشل ہیلتھ میں اگر خرابی پیدا ہو رہی ہو تو وہ کیا ہے, علت ہے, وہ بیماری ہے. اور اس بیماری کا علاج ہے, بیماری کو گھر کے اندر نہیں رکھتے, بیماری کا علاج موجود ہے, پھر علاج کی طرف جاتے ہیں. دوسرا, ڈرگس کی خود فریبی کی ایک اور بڑی وجہ ہے وہ فیملی کا ایکسیپٹ نہ کرنا. جو پیشنٹ کا یہ جو بڑا اسٹرانگ ڈینائل ہے نا, اس کی بہت بنیادی پیچھے جو وجہ ہے جو اس کو فیول کر رہی ہوتی ہے اور انجن ہے, وہ فیملی ہے. فیملی کسی نہ کسی لیول کے اوپر پیشنٹ کو انیبلنگ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو کیا اسے کہتے ہیں کہ انڈر دی ٹیبل جو ہے نا اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اس کو پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جیسے کہ ڈرگس کے جتنے بھی نیگیٹو آؤٹ کمس ہیں, فیملی سارے کے سارے اس کو ایکسیپٹ بھی کرتی ہے, اس کو ٹھیک کرنے کی, ان ڈیمیجز کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہے. بالکل. جو بچی کی تباہ کاریاں ہیں کسی بھی لیول کی, ان کو ٹھیک کون کر رہا ہوتا ہے, فیملی کر رہی ہوتی ہے. یہ ساری تباہ کاریاں جو پیشنٹ کر رہا ہوتا ہے اور فیملی ان کو ریپیئر کر رہی ہوتی ہے, پیشنٹ کے ڈینائل کو مزید اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. کیونکہ پیشنٹ جو ہے اس کو ڈرگس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہوتا بلکہ اس کے اور ریزننگ کر رہا ہوتا ہے, کسی اور وجہ سے ریزننگ کر رہا ہوتا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل میں الکوہول کر کے گاڑی مار دوں اور فیملی میری پہنچ آئے اور اس کو فوری طور پر مجھے ریسکیو کرے, مجھے بہترین ٹریٹمنٹ بھی ملے اور میری گاڑی کا جتنا بھی نقصان ہوا ہے اس کو بھی ریپیئر کر دے. جو سامنے میں نے کسی دوسری کی گاڑی کو نقصان کیا ہے تو اس کا بھی نقصان وہ پورا کرے,
اس جو ہے نا وکٹم کو بھی جا کے ٹریٹمنٹ ملے اور اس کو بھی ایک بہترین اچھا ملے, ان سے معافیاں بھی مانگی جائیں اور اس کو پروٹوکول بھی دیا جائے, اور جتنا بھی وہاں پہ میرا لاس ہوا ہے, چاہے وہ فائنینشیل لاس ہے یا میری جسمانی کوئی نقصان ہوا ہے, تو فیملی سارا کا سارا اس ڈیمیج کو آ کے ریپیئر کر دے. فار ایگزامپل تو میں نے تو ریزننگ کر دی, نہیں میں تو گاڑی تھوڑی تیز نہیں چلا رہا تھا, وہ سامنے جو ہے نا ایک جانور آ گیا تھا, میری بریک نہیں لگی, تب اس گاڑی کو ڈیمیج ہو گیا. بالکل. حالانکہ مین وجہ کیا ہے کہ میں نے الکوہول کی ہوئی ہے, میں ڈرنک ہوں, میں اپنی سینسز میں نہیں ہوں, میں اوور اسپیڈ ہوں, جس کی وجہ سے گاڑی لگی. اور پھر وہ پرسن رسپانسبلٹی بھی نہیں لیتا نا. ہاں, اب ہم نے رسپانسبلٹی شفٹ کر دی کسی ایک جانور کے اوپر, کسی دوسرے انسان کے اوپر, کہ یہ میری گاڑی کے سامنے آ گیا تھا, میں نے گاڑی تیز چلا رہا تھا یا میں اپنی گاڑی کو کنٹرول نہیں کر سکا, تو ساتھ والی گاڑی کو ہٹ ہو گیا. تو میں نے ساری کی ساری جو اپنی غلطی ہے وہ دوسرے کے اوپر بآسانی شفٹ کر دی. فیملی نے اس ریزن کو جسٹیفائی کیا اور سارے لاس کو پورا کر دیا. میرا نقصان کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں. اور میرا ڈینائل جو ہے نا وہ اسٹرانگ ہو گیا, میں اور مزید الکوہول کی طرف بڑھ گیا. ہاں ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے ریزننگ کر دی ہے, میں نے اس کو جسٹیفائی کر لیا, اور فیملی نے اور نیکسٹ پارٹی نے, سامنے والی پارٹی نے اس چیز کو ایکسیپٹ بھی کر لیا, فیملی نے نقصان بھی پورا کر دیا. تو یہ وہ انیبلنگ ہے جو دوسرے انسان کو, جو پیشنٹ ہے اس کے ڈینائل کو مزید اسٹرانگ کر رہی ہوتی ہے. ایک دوسرا, فیملی کسی نہ کسی لیول کے اوپر نا بے حد شیم کے اندر ہوتی ہے. وہ دوسروں سے مدد نہیں مانگ سکتی, وہ کسی کو بتا نہیں سکتے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے نیبر سے یا اپنے کسی فیملی ممبر سے یا کسی ماہر انسان سے جو اس فیلڈ کا ڈاکٹر ہوگا یا تھراپسٹ ہوگا, اس سے اگر مدد مانگوں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ یار اتنے بڑے انسان کی, اتنے بڑے ڈاکٹر کی یا پروفیسر کی یا کسی بھی بزنس مین کا بچہ ڈرگس کر رہے ہیں. تو ہمارے مائنڈ میں یہ نیگیٹو کوسٹنگ آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور ہم آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں دوسرے سے, اور چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی دوسرے انسان کو نہ پتہ چلے. حالانکہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلانے کا بچہ ڈرگس کا استعمال کر رہا ہے, فلانے کا بچہ نشے کا عادی ہے, سب کو معلوم ہوتا ہے, سب جانتے ہوتے ہیں. اور ہم خود کو یہ میسج دے کر سلانے کی اپنے آپ کو کوشش کرتے ہیں, نہیں کسی کو پتہ کوئی نہیں ہے, ایویں جو ہے نا بس میں اس کو ٹھیک رکھ لیتا ہوں. بالکل چھپا رہے ہوتے ہیں بچے کا اچھا سا میک اپ کر کے, اچھے اچھے کپڑے اس کو پہنا کے, اچھی پاکٹ منی دے کے, اچھی گاڑی دے کے, اچھے بڑے انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن دے کر اس ساری چیز کو میک اپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, آرٹیفیشیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جو لوگ اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے بچے کی حقیقت دوسرے کے سامنے نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اور وہ مدد نہیں مانگتے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ایڈکشن اور وہ بیماری پھیلتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے, کیونکہ اس کی ڈیفینیشن کے اندر یہ ہے نا کہ یہ پروگریسو ڈیزیز ہے, بڑھنے والی بیماری ہے. بیماری بڑھتی رہتی ہے, بیماری نفسیاتی کاز پیدا کرنا, بیماریاں پیدا کرنا شروع کرتی ہے. اس ایڈکشن کے ساتھ 2 4 6 اور مسئلے جڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک اور وجہ بنتی ہے پیشنٹ کے ڈینائل میں رہنے کی, اور وہ اپنی بیماری کو جسٹیفائی کرتا ہے.